بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدعی الساعۃ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فانہ لا یضر الا نفسہ ولا یضر اللہ شیئا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ عزیز دوستو، یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو چوتھا امتحان ہے، یہ بڑا زبردست امتحان ہے، اور یہ امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دونوں کا یکساں امتحان تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی گاہ میں لے کر پہنچے ہیں اور اپنے خواب کا ذکر کیا ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یوں عرض کی کہ ابا جان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم آپ کو پہنچا ہے اس کو پورا کر گزریے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ عزیز دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بڑی پسند آئی اور بہت خوب بات کہی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ بعض جگہ پر یہ بھی ملتا ہے ہم کو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کچھ باتیں اور بھی کہی تھیں، اور وہ یہ کہی تھیں کہ آپ جب ذبح کریں تو آپ مجھ کو ذبح کرنے سے پہلے میرے ہاتھ اور پیروں میں رسی باندھ لیں تاکہ میں حرکت نہ کر سکوں اور حرکت میں آپ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، یا ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ مجھ کو الٹا لٹا لیں تاکہ میرا چہرہ آپ کی نظر میں نہ ہو اور میری محبت آپ کو ذبح کرتے وقت چھری چلانے میں مانے نہ ہو جائے۔ اور تیسری ایک بات اور بھی کہی تھی، اور وہ بات یہ کہی تھی کہ یہ جو ذبح آپ کر رہے ہیں، اس ذبح کرنے کی خبر آپ میری والدہ کو نہ بتانا، کیونکہ والدہ کے سامنے جو ذکر کیا گیا تھا وہ پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے آ گیا ہوگا کہ آپ نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے دوست کے پاس لے جانا چاہتا ہوں اور لے جا رہا ہوں اس دعوت کے اندر۔ تو جب آدمی اپنی اولاد کو کسی دوست کے یہاں دعوت کے یہاں لے جاتا ہے تو اس سے بظاہر کو یہ تو پتہ ہوتا نہیں کہ یہ ذبح کرنے لے جا رہا ہے یا ختم کرنے لے جا رہا ہے یا قربانی دینے کے لیے لے جا رہا ہے، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو لے کر چلے ہیں وہ آپ کی والدہ کو یہ بتا کر چلے کہ میں اپنے دوست کے پاس لے کر کے جا رہا ہوں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا دوست قرار دیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ محبت پیش کی، وہ امتحان میں کامیاب ہو کر کے وہ محبت حاصل کر لی تھی عزیز دوستو، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تم
ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی جب تک وہ تمام تر حاجی نقل نہ کر لیں صفا مروہ پر دوڑ کر، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اور اپنے لیے پانی کی تلاش میں کی تھی، اس طریقے سے 7 چکر نہ لگائیں، یا جب تک حضرت جو ہے یعنی کہ قربانی پیش نہ کر دے یہ امت، اس وقت تک اس امت کا حج جو ہے مکمل نہیں ہوتا، تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ یہ ادائیں اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنی پسند آئی ہیں، اس لیے عزیز دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قربانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ تو یہاں یہ پتہ چل گیا کہ ہمیں جو قربانی پیش کرنی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر پیش کرنی ہے، کیونکہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی پیش کی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر پیش کی تھی، اور ہمیں کیونکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے، آپ کی اطاعت کا حکم ہے، آپ کے طریقے کو اپنانے کا حکم ہے، تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ ابراہیمی کو فالو کیا تھا اور آپ کو حکم بھی تھا، اس لیے اگر ہم اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کریں گے، اس پر عمل کریں گے، تو گویا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے طریقے پر عمل کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک عظیم الشان سنت ہے، جس کا مختصر واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب قربانی کس طریقے سے ہو، اس کے اندر کئی سوالات بھی ہوتے ہیں عزیز دوستو۔ قربانی جو ہم پیش کریں وہ انہی مویشیوں کی پیش کریں جو آزاد نہ ہوں، کیونکہ جتنے آزاد جانور ہیں، حلال جانوروں میں جتنے بھی آزاد جانور ہیں ان کی قربانی پیش نہیں کی جا سکتی، بلکہ جو جانور بیچے جاتے ہیں اور خریدے جاتے ہیں اور وہ حلال ہوں ان جانوروں کی قربانی پیش کرنی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ قربانی پیش کرتے وقت یہ دیکھیں کہ جس جانور کی ہم قربانی پیش کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی کمی تو نہیں، کوئی جو ہے اس کے اندر نقص تو نہیں، اس کی آنکھ کو دیکھیں، اس کے کانوں کو دیکھیں، اس کی دم کو دیکھیں، اس کے پیروں کو دیکھیں، اس کے پورے بدن کو دیکھیں، اور بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ اس کو رنگ کو بھی دیکھیں، جو رنگ ہم کو بھاتا ہو اسی رنگ کی قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک کو تم کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کے راستے میں اپنی محبوب چیز کی قربانی پیش نہ کر دو، یعنی اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں نہ دے دو۔ لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیز ہمارے مطلب کی نہیں ہوتی، جو ہمارے کام کی نہیں ہوتی، اس چیز کو ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ عزیز دوستو یاد رکھو کہ اللہ تبارک تعالی ہماری ان تمام حرکتوں کو جانتا ہے بخوبی، اور ایک بات کا یہ خیال رکھیں کہ اس قربانی کے اندر ہماری طرف سے کوئی ریاکاری نہ ہو، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بقرعید والے دن، بقرعید سے اگلے دن، بقرعید سے تیسرے دن، بہرحال قربانی کے جتنے بھی دن ہیں ان میں لوگ کیا کرتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، فوٹو کھینچتے ہیں اپنے مویشیوں کی، اور ذبح کرنے سے پہلے، ذبح کرتے وقت، ان کو کھلاتے پلاتے وقت، ان کو جو ہے ذبح کرنے کے بعد کھال اتارتے وقت ان کی ویڈیو بنا کر کے دنیا کے اندر شیئر کرتے ہیں، اور شیئر کرنے سے صرف ایک ہی فائدہ ہوتا ہے عزیز دوستو، وہ کیا کہ اس سے ایک گناہ جو عظیم الشان، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی معاف نہ کرنے کا اعلان فرمایا ہو، یعنی شرک کا گناہ، ریاکاری کا گناہ، وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ ہم نے جو قربانی کی ہے وہ اللہ کے لیے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا، تبھی ہم کو اس کا جو ہے ثواب ملے گا۔ لیکن اگر ہم اس کو لوگوں کے سامنے شیئر کریں گے، لوگوں کو دکھائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے، تو عزیز دوستو وہ قربانی پھر اللہ کے لیے نہیں بلکہ عام پبلک کے لیے ہوگی۔
اس لیے اس کا خاص طور سے خیال رکھیں کہ قربانی کرتے وقت اس کی کوئی ویڈیو بنا کر نہ ڈالیں۔ ہاں اگر کوئی ترغیب کے لیے کوئی جو ہے بات کہنا چاہے کہ قربانی کریں اور قربانی سنت ہے یا قربانی واجب ہے، اس بات کو کہیں تو اس میں اپنے جانور کا فوٹو نہ ڈالیں، بلکہ عام طور پر اس کی فضیلت بیان کریں اور اچھے سے اچھے جانور کی ترغیب دیں کہ وہ اللہ کے راستے میں اچھے سے اچھا جانور پیش کرنے کی کوشش کرے ہر آدمی۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی وتسقی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک لکا بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ مختصر دعا ہے جو قربانی کرتے وقت پڑھی جاتی ہے، اور عزیز دوستو اگر یہ دعا کسی کے یاد نہ ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھی کافی ہے، کیونکہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بھی ثابت ہے کہ اللہ کا نام لے کر آپ نے اس کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اے اللہ اس کو قبول فرما میری طرف سے اور میری اولاد کی طرف سے، یا یوں فرمایا کہ اس کو قبول فرما میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے۔ اس دعا کے اندر کئی چیزیں غور کرنے کی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے الفاظ کو قرآن کریم کے ذریعے نقل کیا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے۔ ان صلاتی و تسقی، عزیز دوستو اس میں ایک بہت بڑی بات ہے کہ میری جو نماز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، میری جو نماز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وتسقی ومحیا ومماتی للہ رب العالمین، یعنی کہ اور جو میری زندگی ہے اور میری موت ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی کہ میری نماز اور میری قربانی اللہ کے لیے ہے۔ تو جب ہم اس الفاظ کو کہہ رہے ہیں تو پھر ریاکاری کیوں کریں؟ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ومحیایا ومماتی، یعنی کہ میری زندگی اور میری موت بھی اللہ کے لیے ہے۔ تو پھر ہم کو تکبر کس چیز کا ہے، ہم کو گھمنڈ کس چیز کا ہے؟ اللہ نے ہمیں جو جانور قربانی کے لیے عطا فرمایا تھا ہم نے اس کی قربانی پیش کر دی، اور جس کو عطا نہیں کیا ان سے پوچھ کر کے دیکھو کہ ان کے دلوں میں کیا کیا جذبات ہوتے ہیں قربانی پیش کرنے کے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اگر ایسے لوگوں کی تمناؤں کو دیکھتا ہے تو ضرور ان کی طرف سے بھی قربانی قبول فرمائے گا۔ اور ایک آسان طریقہ بتلا دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص قربانی پیش نہ کر سکے، اتنی ہمت نہ رکھتا ہو، اتنی مالیت نہ رکھتا ہو جو قربانی پیش کر سکے، تو اپنے ناخن اور اپنے بالوں کو چاند دیکھنے سے پہلے کاٹ لے، اور چاند دیکھنے کے بعد ان کو نہ کاٹے بلکہ ان کو کاٹے تو عید الفطر والے دن، وہ عید الاضحیٰ والے دن یعنی قربانی کے دن کاٹے تو اس کو بھی اسی کا ثواب ملے گا جو قربانی کرنے والوں کو ثواب ملتا ہے۔ البتہ واضح رہے کہ جو لوگ قربانی پیش کر رہے ہیں ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی اس چیز سے۔ تو عزیز دوستو قربانی کریں اللہ کے لیے، کیونکہ ان صلاتی و تسقی، میری نماز اور میری قربانی، ومحیایا ومماتی، میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات، میری جتنی بھی جسمانی عبادات ہیں اور جتنی بھی زبانی عبادات ہیں وہ تمام تر اللہ ہی کے لیے تو ہیں۔ عزیز دوستو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم قربانی کریں، اور قربانی کرنے کے بعد بھی پھر بھی اس کا خیال رکھیں کہ تمام تر جو احادیث کے ذریعے ہم کو طریقے معلوم ہوتے ہیں اسی طریقے سے اس کے گوشت کو تقسیم کریں، اور
اگر اونٹ کی قربانی کی ہے تو اس کی کوہان وغیرہ یا اس کے جو رسی وغیرہ ہے، یا بکری کی رسی یا بھینس کی رسی یا جس جانور کی آپ نے قربانی کی ہے اس کی رسی یا اس کی جو زنجیر ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو بھی صدقہ کر دیں۔ قربانی کا گوشت بیکا نہیں جا سکتا عزیز دوستو، قربانی کے گوشت کو بیک نہیں سکتے، اس کو تقسیم ہی کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اگر کوئی قربانی کا گوشت بیچ دے تو اس کو اپنے اس پیسے کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا، البتہ اگر اس نے گوشت نہیں بیچا ہے تو اس گوشت کو اپنے استعمال میں لا سکتا ہے اور لانا چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں کیں، اور میرا خیال ہے کافی ساری قربانیاں کی تھیں، گنتی بھی اس حدیث کے اندر موجود ہے جو مجھے ذہن میں نہیں ہے، اور تمام قربانی کے جانوروں میں سے ایک ایک بوٹی لی گئی اور سب کو پکایا گیا اور پھر سب کو اس میں سے کھلایا گیا اور سب نے کھایا اس کو۔ تو یہاں قربانی کا گوشت کھانے کا بھی حکم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 کھانے ایسے ہیں جن کو کھانے پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے۔ سب سے پہلا کھانا قربانی ہے، لیکن قربانی ہی ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اگر کوئی مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے گوشت کو صرف کمزوروں میں اور صرف غریبوں اور محتاجوں میں، بیواؤں میں اور مسکینوں میں تقسیم کریں، مالداروں کو اس کا گوشت نہ دیں، کیونکہ وہ قربانی نہیں بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے، اور صدقہ غریبوں ہی میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، اس بات کا بھی پتہ چل گیا کہ قربانی اگر ہم کسی مرحوم کی طرف سے کریں تو اس کو ہم غریبوں ہی میں تقسیم کریں۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ قربانی کرنے کے بعد گوشت کو جب ہم تقسیم کریں تو وہ بھی سنت طریقے پر کریں اور اس میں سے کھائیں بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا گوشت کھانے والے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت بڑی جزا رکھی ہے۔ اس کے بعد فرمایا دوسری چیز ہے ولیمہ۔ عزیز دوستو، ولیمے کا کھانا، کیونکہ ولیمہ سنت ہے، اس لیے ولیمے کا کھانا، اس کھانے پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے اجر کا وعدہ کیا ہے، اور کتنے بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، یا کوشش کروں گا پیش کرنے کی۔ لیکن یہ جو آج ہمارے یہاں ولیمے ہو رہے ہیں عزیز دوستو، یہ ولیمے نہیں ہیں، بلکہ یہ ولیمے کے نام پر ایک بدعت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اتنا بڑا پروگرام کرنے کی اجازت ہے، ساری ڈیکوریشن کرنے کی اجازت ہے، لیکن عزیز دوستو اس کے اندر جو نام و نمود ہوتا ہے، اس کے اندر جو ریاکاریاں ہوتی ہیں، اس کے اندر جو رسومات ہوتی ہیں، ان سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ کہ اس میں جو ہے تحفے تحائف بھی لائے جاتے ہیں، اور کھانے کے پیسے بھی دے کر کے جاتے ہیں، اور ان کو لے کر کے بھی رکھتے ہیں۔ کسی کا موقع ہوتا ہے، کسی کا نہیں ہوتا۔ تحفہ لینا اور تحفہ دینا تو جائز ہے، لیکن عزیز دوستو تحفہ مانگنا اور تحفہ قرض لے کر دینا کسی کو، یہ ہرگز درست نہیں ہو سکتا۔ ولیمے میں آدمی جانے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اتنے پیسے وہاں دینے کے لیے بھی چاہیے، اتنے پیسے وہاں دینے کے لیے بھی چاہیے، اور عقیقے میں بھی یہی سوچتا ہے کہ میں اگر وہاں جاؤں گا تو اتنے پیسے وہاں دینے کے لیے کم سے کم ہونے چاہیے، کیونکہ جب ہم نے ولیمہ کیا تھا، جب ہم نے عقیقہ کیا تھا تو ان لوگوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا تھا، اتنے پیسے ہم کو دیے تھے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اس سے زیادہ ہی دینے کی کوشش کریں۔ تو عزیز دوستو، یہ ولیمہ یا عقیقہ نہیں ہے، یہ دعوت نہیں ہے، تیسرا کھانا ہے عقیقے کا۔ لیکن عقیقے کا مسئلہ بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ لوگ عقیقے میں کیا کرتے ہیں، یعنی کہ شادیوں کے اندر جو رسومات ہوتی ہیں وہ ولیمے کے اندر بھی ہوتی ہیں، جو شادی کے اندر جو رسومات ہوتی ہیں وہ عقیقے کے اندر بھی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اس کے اندر بھات تک لیا جاتا ہے۔
عزیز دوستو، یہ بھات کی رسم ہمارے یہاں کہاں سے آئی ہے؟ یہ سلامی جو ہوتی ہے شادی کے بعد، اس کی رسم ہمارے یہاں کہاں سے آئی ہے؟ یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، اس میں اسلام کی کوئی گنجائش نہیں کہ ایک مرد کو یا دو مردوں کو تنہائی میں بٹھا کر اور عورتیں آ کر بناؤ سنگار کر کے، خوشبو لگا کر کے اور اپنے آپ کو خوب سنوار کر کے اس کے سامنے آئیں اور اس کو سلام کریں اور سلام اس سے کروائیں اور اس کے سامنے تحفے پیش کریں۔ یہ شریعت ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ اور تحفے بھی کیسے کیسے پیش کرتی ہیں وہ، جن میں گندی چیزیں بھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک آدمی نے تو بتایا کہ جب وہ تحفہ کھولا گیا تو اس کے اندر کان کھجورا رکھا ہوا تھا، جس کو ہم بولتے ہیں کانتر بھی بولتے ہیں، کان کھجورا بھی بولتے ہیں، کان سلائی بھی بولتے ہیں اس کو۔ اور بعض لوگوں نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ گوبر کے ٹکڑے اس کے اندر رکھے ہوئے نکلتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ مذاق ہے، یہ سلامی ہے؟ سلامی تو سلام سے بنا، اور سلام اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک زبردست نام ہے۔ قیامت کے روز جب نیکیاں آئیں گی الگ الگ کہ میں نماز ہوں، میں روزہ ہوں، اور میں زکوٰۃ ہوں، میں حج ہوں، انہی میں اور ان سے کہا جائے گا کہ تم بھلائی کی چیز ہو، تم بھلائی کی چیز ہو۔ پھر اسلام آئے گا اور کہے گا اے اللہ میں اسلام ہوں اور تو سلام ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ بس آج تیری ہی وجہ سے لوگوں کو چھوڑا جائے گا، یعنی جنت میں داخل کیا جائے گا اور تیری ہی وجہ سے لوگوں کو پکڑا جائے گا، یعنی جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ یہ وہ اسلام ہے، یہ وہ سلام ہے، یہ وہ سلامی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ اور سلام کر کے ایک دوسرے کے دل میں محبت بناؤ۔ اس لیے عزیز دوستو، اس کا نام جو ہم نے سلامی رکھا ہے، یہ سلامی نہیں ہے بلکہ زبردست بدعت ہے، اور زبردست غیر محرموں کو دیکھنا ہے، اور زبردست بے پردگی ہے۔ اس لیے اس سے جو ہے پرہیز کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو قربانی کے مسائل پیش کریں گے، ایک دو حدیث، اور کوشش یہ کریں گے صحیح حدیث لائیں۔ اس میں قربانی کے جانوروں کی عمریں بھی ہوں گی، اور قربانی کس وقت سے کس وقت تک کی جاتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی اور حق بات سننے کی، آپ لوگوں کو بھی اور مجھے بھی، اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جذبات میں جو بات غلط نکل گئی ہو اللہ اسے معاف فرمائے اور ہمارے دلوں سے نکال دے، اور حق باتوں کو ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔